قرآن مجید جو آیا اللہ نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو رمضان میں اتارا. قرآن کو رمضان میں اتارا. کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہاں تک بس، اگلی بات نہیں کرنی تھی. آگے تک چلتے جاتے رک جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ شہر رمضان مہینہ ہے رمضان کا. کون سا؟ الذی جو کیا انزلا نازل کیا گیا فیہ القرآن. بس اللہ نے کہا یہاں بات رکھو. پہلے فرمایا پتا ہے تجھے ہم نے یہ قرآن اور رمضان آپس میں جوڑ دیے ہیں. قرآن کس شے کا نام ہے؟ قرآن اس بات کا نام ہے کہ تم لوگوں نے اپنی شہوات کو روکنا ہے. یہ احکام ہے اللہ کے آئے ہیں کہ اپنی شہوات کو روکو، اپنی شہوات کو قابو میں لو، اپنی حرام کاموں کو روک کے حلال پر بھی قابو ڈال لو. یعنی حرام تو بالکل ہی بند، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. وہ رمضان کیا غیر رمضان کیا، سارے 11 مہینے وہ شے حلال رہتی ہے، اور 12ویں مہینے آ کے اللہ کہتا ہے وہ حلال بھی حرام ہو جائے گا. مومن کو یہ اس لیے کہہ دیجیے. اب یہ سوچنے کی باتیں ہیں. اگر آپ سوچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں نے کہا سوچے بھی حضور نے رمضان کیسے سوچ کر رکھا ہوگا ہے بھی. اللہ نے فرمایا 11 مہینے شے حلال ہے، لیکن 12واں ایک مہینہ ہم نازل ایسا کر رہے ہیں رمضان جس میں وہ شے حرام ہو جائے گی. دن کے وقت میں تیری بیوی تجھ پہ حرام ہو جائے گی، حلال ہے، اور تیرا کھانا ہو جائے گا. 2 چیزیں اللہ پاک نے فرمایا تیری شرمگاہ کی مور بھی لگ جائے گی اور تیری زبان کے اوپر بھی مور لگ جائے گی، منہ کے اوپر بھی. تو نے یہ 2 اس مہینے میں وہ حلال بھی حرام ہو گیا. پہلے ویسے ہی حرام بنا 12 مہینوں کے اندر، اور حلال جائز. پھر بعد میں کیا ہوا؟ حلال کو بھی اللہ پاک نے حرام کر دیا. فرمایا یہ بھی اب حرام ہو گیا. سوچ اب وہ جو حلال سے بھی اٹھ گیا اور حرام دونوں سے اٹھ کے اللہ نے کہا اب سوچ. تو صرف حرام کرنے کے بارے میں سوچتا کہ میں نے کرنا کہ نہیں کرنا، وہ سوچ ایک الگ ہے. فرمایا رمضان ایک سوچ دینے کے لیے آتا ہے کہ اب دونوں چیزوں سے اٹھ کے بالا تر ہو کے ان دونوں سے نیوٹرل ہو کے اوپر سوچ، ساؤنڈ بیریئر کراس کر باہر نکل. اس سے یہ جو گند تو نے اپنے ارد گرد مچایا ہوا کہ تیرے نفس کو یہ علائشیں جو لگی ہیں یہ بھی علائشیں ہیں 2. یہ کھانا پینا بھی حلال ہے مومن کے لیے. فرمایا یہ جائز نہیں. اس لیے فرمایا کہ الصوم لی، روزہ اس نے میری طرح ہی رکھا ہوا ہے جس طرح اللہ کی کوئی بیوی نہیں نا، اور جس طرح کہ اللہ کچھ کھاتا پیتا نہیں. فرمایا مومن کو چاہیے کہ وہ ایک میری صفت کا تھوڑا اظہار کرے اپنے اندر کہ بے پرواہ خدا جس طرح اس کی کوئی بیوی نہیں، لا صاحبۃ، اس کی کوئی لم یلد ولم یکن لہ. فرمایا کوئی بیوی ہے میرا کوئی جوڑا ہے جس کے ساتھ میں اپنی تسکین کرتا ہوں. اوے اٹھ کے اوپر سوچ. اور کبھی تو نے دیکھا کہ میں نے کبھی کوئی شے کھائی ہو؟ ذرا اٹھ اوپر کی طرف سو. اس لیے روزے کے بارے میں فرمایا روزے دار کو چھوڑ دو میرے لیے، چونکہ اس نے میرے کہنے پر میرے لیے میری ہی طرح کی ایک تھوڑی مدت کے لیے شبیہ بنا ہے. اس لیے اب روزے کی جزا جو ہے نا وہ لکھی کسی سے نہیں جائے گی، وہ میں ہی قیامت کے دوں گا. فرشتوں کے بس کی بات نہیں کہ اس کا ثواب لکھ سکیں، اس کے بس کی بات نہیں کہ اس کا ثواب لکھ سکیں. مگر ہو روزہ نہیں ہے نا، مگر ہو روزہ. اللہ کوئی گناہ کرتا ہے؟ مجھے یہ بتائے آپ رمضان میں کیسے گناہ کر لیتے ہیں؟ اللہ حرام کھاتا ہے، آپ رمضان میں کیسے کر لیتے ہیں؟ مجھے یہ بتائے نا. اللہ کا روزہ کیا ہے؟ اس روزے جیسا روزہ رکھنا تھا. وہ روزہ کیا ہے جو اللہ پاک کے اوپر جو اللہ نے جو چھوڑا ہے؟ ویسے آپ نے کبھی چھوڑا کوئی اس کے بارے میں سوچے؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. دیکھ لو ایک ہم نے قرآن اتارا، اور قرآن کس چیز کا نام ہے؟ احکام ایشو ہوتے ہیں وہاں پہ حکم لے کر فرشتے اللہ نے بھیجے کہ جاؤ ہم یہ احکامات جاری کرتے ہیں. ان احکام پر عمل کرنے کا نام فرمایا رمضان ہے. ہمیں 1 مہینہ بندوں کو چاہیے کہ اپنی شہوات کو ساری کو جو جائز ہے وہ بھی روک کر دکھائیں کہ کبھی اس کو نجائز بھی تو روکنی ہے نا، کبھی جائز بھی روکنی پڑ جائیں گی. کبھی وقت آ جائے گا کہ بیوی تجھے حرام کا کہے گی تو تو اس کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لینا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کر کے دکھایا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوشحالی کے دن آ گئے تو عورتیں اکٹھی سب بیویوں نے مل کے رسول اللہ سے مطالبہ کر دیا کہ اب کچھ انصار اور قریش کی عورتوں کے کہنے پہ بھی حالات اچھے ہو گئے ہیں، اس لیے آپ ہمیں کچھ دنیا کے اندر کو کپڑا لتا بچہ پہنانے کی کیا کریں.
اللہ کے نبی نے کہا یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ ہم نہیں کر، امت کرتی ہے، چلو اس کے لیے کہیں کسی حد تک جواز ہے، میں نبی جو ہوں نا جتنا دنیا سے منہ موڑ سکتا ہوں، اور میرے اہل خانہ، میری بیٹیوں سمیت، میرے دمادوں، میرے سب کے سمیت، فیملی ٹوٹل، ہم دنیا سے اخیر حد تک منہ موڑ کے دکھائیں گے کہ ان کے بغیر بھی گزارا ہے۔ بیویوں کے مطالبے بڑھ گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دے دیا کہ ان بیویوں سے 1 مہینے کے لیے الگ ہو جا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس 1 مہینے کے لیے بیویوں سے الگ ہو گئے، اور ان کو کہا کہ بس، نبی ناراضگی اختیار کر لی، حلال چھوڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، نہ حضرت عائشہ صدیقہ کو بلائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ حفصہ بولے، نہ سودا، نہ ام سلمہ، نبی نے کہا ختم، یہ مطالبہ تم نے کس طرح سے میرے سامنے لا کے رکھ دیے، تمہارا نبی کے گھر میں آ کر اس طرح کی حلال چیزوں کا مطالبہ کرنا بھی جائز نہیں، یہ پہلے سوچنا تھا نا، نبی سے نکاح کرنے سے پہلے، فوج میں جانے سے پہلے سوچنا تھا کہ وہاں پر ہمیں یہ مصیبتیں آئیں گی، نبی کی بیویاں بننا تو آسان ہے، نبھانا مشکل ہو جاتا ہے، نبھانا مشکل ہو جاتا ہے، اور 1 مہینہ، اور اس مہینے کے دوران وہ واقعہ پیش آیا جو میں اکثر آپ کو سناتا ہوں، بھی حضرت عمر فاروق رسول اللہ سے سفارش کرنے کے لیے آئے تھے اپنی بیٹی کے لیے، وہ تو عمر نے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیچے نہیں تھے، آپ نے اپنے گھر کے اوپر بھی ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا ہوا تھا، کمرے کے اوپر جہاں پہ سیڑھی بائی سے لگی ہوئی تھی، حضور سیدھے ادھر سے اترتے اور سیدھے چلے جاتے، گھر نہیں، نیچے بی بی رہتی تھی حضرت فاطمہ، آپ کیا آپ کو پتا، جائیں گے عمرے کرتے پھرتے ہیں، آپ جاتے ہیں، میرے سے تو پتہ نہیں دل چاہتا ہے آپ کی میں گلے دبا دوں آپ کے، ادھر جا کے دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حجرہ اقدس کے اوپر والے حصے پر صرف بیویوں کو بھی چھوڑ کر دنیا کے لیے آپ الگ ہو گئے، بھی ترک دنیا، بیویاں بھی کوئی چیز نہیں کرنی، ایک آپ نے اوپر بالا خانہ الگ بنایا، تنہائی میں نبی بیٹھ کر، آپ کا کوئی بالا خانہ، کوئی گھر کے اندر کوئی کمرہ ہے، عیاشیاں کرتے پھرتے کنجر خانے آپ نے بنائے اپنے کمرے، اور 10-10 کنال کی کوٹھیاں، 20-20 مرلے کے گھر، اور بنا کے اس کے اندر کوئی بنایا کہ جس میں بیوی سے بھی کبھی الگ ہو کر آپ کو الگ بیٹھنا پڑے؟ میرے ایک استاد جی تھے، انہوں نے بنایا ہوا تھا سید قیصر حسین، الگ ہو کے گیلری کے اندر بیٹھ جاتے اور ادھر آپ بیٹھے، ادھر آیا عمر، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے دروازے پہ دستک دی، حضور نے، کون؟ عمر سفارش کے لیے آیا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ آپ تو بولیں وہ آپ سے کوئی پیسے لے کا مطالبہ نہیں کرے گی، آپ نے فرمایا کون؟ جب اندر داخل ہوا، واقعہ تو پتا تھا حضرت عمر کو، واقعہ تو پتا تھا ابوبکر صدیق کو بھی آج کل کام بہت گرم چل رہا ہے، اخیر حد تک نوبتیں آ گئی ہیں، حضرت عمر جس وقت داخل ہوئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چٹائی آپ نے بچھائی ہوئی کھجور کی، وہ ملتی ہی نہیں اب کھجور کی چٹائی، تلاش کر کر کے میں تھک گیا ہوں، کھجور کی چٹائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچھائی ہوئی ہے، اور پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مٹھی جو، پچھلے دنوں میں نے کھائے، مجھے پتا چلا نا کہ وہ روٹی کتنی وزنی ہوتی باجرے کی، اور اس کی پکا کے کھائے، اور جو وہ آپ نے 2 خشک رکھے ہوئے اپنے پاس، پیس کے ستو اور پانی کا ایک مشک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر پانی کو کے اندر جو کو گھول لے اور اس کا ستو پی لیا کرے، اللہ اکبر، نبی نے روٹی بھی نہیں پکا کے کھائی، بھی روٹی پکانا بھی لذت کے اندر آ جاتا ہے، اس کی خوشبو بھی بندے کو کسی طرح مائل کر، آپ خدا کا واسطہ اس امت سے روٹی بند کرائیں، اس امت سے روٹی بند کرائیں، آپ کی روٹی آپ کی معیشت بیڑا غرق ہو جانا، آپ کی معیشت اور بیڑا غرق ہوگی انشاءاللہ، آپ کو پتہ نہیں چلے گا، اللہ آپ پہ وہ امتحان لے کر آئے گا، نبی کو چھوڑا تم نے، اور روٹی سے نکلیں، اس سے بالا تر ہو لذات دنیا سے، پھر کوئی آپ کو سوچ آئے گی جس نے کھانی روٹی، دن روٹی، رات روٹی، صبح روٹی، شام روٹی، پروٹینے، فلانے، سپلیمنٹ، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، مسلمان وٹامنز کھاتے پھرتے ہیں، یہ نبی کے طریقے پر زندگیاں گزر رہی، پھر میں چیختا ہوں تو چلاتا ہوں، آپ کانوں میں انگلیاں لے لیتے کہ حق نہ سنا، ہمیں یہ عجیب باتیں تو سنا رہا ہے، عجیب نہیں، اب یہ عجیب ہو جانی ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا تھا کہ دین ایک وقت آئے گا، اور اس وقت دین پھر اسی طرح اجنبی لوگوں کے لیے ہو کے رہ جائے گا جس طرح کافروں کے لیے اجنبی ہو کے آیا ہے، مسلمانوں کے گھروں میں دین اجنبی، اور نبی ایسا تو جو کی روٹی نبی، بس عمر کانپ گیا، دیکھنے والے کے لیے نقشہ ہی کافی تھا، آنکھ ہوتی نا عمر کی، بتانا ضروری نہیں، عمر کی آنکھ تھی، آنکھ میں عمر رہ گیا، اس نے کہا اللہ اللہ، آپ دیدہ، عمر کی چیخیں نکل گئیں، اللہ کا رسول ہو، مسجد نبوی ہو، ہزاروں لاکھوں اس کے پروانے ہو، اور حکمران وہ ہو، وہ 300 کنال کے گھر میں رہ کے ریاست مدینہ نہیں بنائی تھی اس نے، عائلہ ملک کی طرح نبی کی ویڈیو نہیں تھی، اس طرح ایشو ہوئی، نبی پہ کوئی الزام نہیں آج تک آیا، بند کر دیں یہ ریاست مدینہ کی گفتگو کرنی، ہٹ جائیں یہ لوگ اس وجہ، ورنہ عذاب اور بڑھتے جائیں گے، اللہ رسول کو درمیان میں اب نہ لے کر آئیں اپنے گند کے اندر،
فرمایا عمر نے دیکھ کر کہ کیسر و کسرا پیارے نبی، فرمایا عمر روتا کس لیے؟ فرمایا نبی کی بے بسی پہ روتا ہے، نبی پہ رحم آ گیا ابو عمر کو۔ نبی بے بس نہیں تھا کہ نبی اس قدر تکشف کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ علیہ السلام کے اوپر عمر کو رحم آ گیا۔ عمر جو کہتا ہے مار مار کے زنیرہ کو کہتا ہے تھک گیا ہوں پر تجھ پہ رحم نہیں مجھے ابھی تک آیا، وہ عمر جو ہے نرم پڑ گیا ہے۔ اس کا دل سب سے سخت صحابہ میں جو آدمی ہے وہ حضرت عمر فاروق ہیں، روتے نہیں تھے، بس عمر کی آنکھوں میں آنسو ابل پڑے۔ عمر نے کہا کیا میرا پیارا نبی کھاتا ہے سارے دن کے اندر، صبح سے لے کر شام، اس کا اتنا بھی حق نہیں کہ روٹیاں دو پکا کے میرا نبی کھا لے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسر و کسرا تو دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ پیارے پیغمبر۔ نبی نے اسی وقت عمر کی ذہنیت پلٹ کے رکھ دی، کچھ نہیں کہا عمر کو کہ میں طاقت میں ہوں، مجھے اللہ روٹی کھلاتا ہے، روٹی پلاتا ہے، عمر میرے میں جان ہے، تیرا نبی کے اندر 30 جنگی مردوں جتنی طاقت ہے، 3000 آدمیوں کی قوت رسول اللہ لے کر آئے تھے۔ فرمایا تیرے نبی کے اندر اتنی نہیں، کچھ نہیں کہا۔ نبی نے عمر کا پانسا، عمر نے دنیا دیکھی، نبی نے مومن کا تصور زندگی بدل کے اس فوری طور پر بدل کے ایسے الٹ کر کے رکھا۔ نبی نے فرمایا اوے عمر، عمر کی سوچ کو نبی نے جفا ڈال کے الٹا کے مارا۔ فرمایا تیری سوچ جو ہے وہ کسی نفس کی طرف سے آئی ہوئی سوچ ہے، میں محمد تجھے ایک سوچ دیتا ہوں کہ کیا وہ دنیا کے مزے لوٹے اور ہم آخرت کے مزے لوٹے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اچھا یہ بہتر نہیں ہے۔ نبی نے کہا نہ، مومن کی زندگی کبھی بھی دنیا کے اندر نہیں اس کے سامنے سے آتی گزرتی۔ مومن کوئی فیصلہ معیشتوں کا دنیا کی زندگی کے مطابق نہیں کرتا کہ معیشتیں ڈوب رہی ہیں۔ مومن کبھی جہاد کا فیصلہ کرتے ہوئے نہیں دیکھتا کہ ساری دنیا ہم پہ ٹوٹ پڑے گی، وہ ہمیں فنا کر دیں گے، سب سے پہلے پاکستان بچا لو۔ مومن کی یہ سوچے نہیں ہے، مومن فنا ہونے کے لیے آتا ہے اور اس کے زندگی میں پیش نظر صرف ایک چیز ہوتی ہے، وہ اس کی آخرت ہوتی۔ وہ کاروبار کرتا ہے تو آخرت کے لیے کرتا ہے، وہ بچے جنتا ہے تو آخرت کے لیے کرتا ہے، وہ نکاح کرتا ہے، وہ بیوی کے پاس بھی جاتا ہے نا تو اس سے پہلے دعائیں پڑھتا ہے کہ یا اللہ اس میں سے مجھے وہ اولاد عطا فرما جو تیرے دین کی سپاہی۔ اگر ایسا مومن نہیں دعائیں پڑھتا اور اس نیت کے ساتھ بیوی کے پاس نہیں گیا، اس کا حساب دینا پڑے گا اس جماع کا، اس کو وہ حرام لذت اس نے حاصل کی ہے۔ وہ بیوی کے ساتھ کیا اپنے اعلیٰ تناسل کی لذت کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا تو حیا کر، یہ اللہ پاک نے بدل دیا، یہ چینج کرنا ہوتا ہے نبی نے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام پھر اس کے بعد جب اترے ہیں اور اتر کر آپ کو اللہ نے قرآن کے اندر آئے تھے 9 طرح کی بیویاں جو ہیں اللہ نے بنائی۔ اللہ نے فرمایا نبی ان کو دنیا کی زندگی پر اگر یہ راضی ہو جائیں تو ان کو تو کچھ دنیا کا مال دے کے، طلاق دے کے، کچھ اپنا مال جو ان کے حق مہر بنتے ہیں اور کوئی زیادہ بھی مانگے، تو وہ نبی ہے جس نے ایک تھوڑا سا سونا مانگا تو نبی نے اتنا اس کو بھر کے دے دیا اٹھا کے۔ فرمایا یہ کچھ مانگتی ان کو دے کے فارغ کر، اور آگے پھر باتیں جو چلائیں وہ قرآن مجید میں ٹائم نہیں میں پڑھوں گا قرآن مجید پڑھ کر سنایا گا، اس طرح قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اوے اللہ کہتا ہے یہ پہاڑ لرز اٹھیں، خاشعہ متصدیان، مومنوں کے دل لرز اٹھیں، مومنوں کے جسموں پہ لرزہ طاری ہو جائے، قرآن اس طرح سے سنایا جائے، مومن جہاں سے باہر نہ جا سکے دروازے تک، وہ دل لے کر بیٹھ جائے اور ان کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، مجموعوں کے اندر مر جائے مومن، سارے کے سارے جتنے مومن بنے پھرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن سنا ان کو نبی، فرمایا نبی ان کو چھوڑ، اللہ تجھ کو بیویاں دے گا، مومنات، ایسی مومن عورتیں، اس کے اندر روزے رکھنے والی عورتیں، توبہ کرنے والی عورتیں، قناعت کر جانے والی عورتیں، راتوں کو اٹھ کے رونے والی عورتیں، اپنی زندگی دین کے لیے بسر کر دینے والی عورتیں، اپنے گرد حفاظت اور صالحیت کا حصار کھینچے، 9 طرح کے نبی کو حکم کرتے جو بیویاں عطا فرمائیں گے اور ان سے بہتر ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے امت میں اس وقت بہتر عورتیں موجود تھیں، اس وقت بہتر عورتیں موجود، امت بھانج نہیں ہوئی تھی، امت بھانج اللہ نے کہا کہ ہے نبی نے آخر وہ تو نبی کی بیویاں تھیں، نبی کی بیویاں تھیں، وہ تو انہوں نے وقتی طور پہ ایک آیا ان کے اوپر جذبہ اس طرح کی چاہتوں کا، لیکن وہ جذبہ متزلزل بھی تھا اور فانی بھی تھا۔ ہے کمال اس بیوی پر جس کو شیعہ کی عقل آج تک سمجھ نہ سکی ہے۔ سب سے پہلے نبی نے اتر کے اسی کو کہا کہ عائشہ فیصلہ کر لے، دنیا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد نام ہے آخرت کا، محمد نام ہے جنت کا، محمد نام ہے خدا کی رضا کا، یہ 3 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شامل ہیں۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے نا کہ جنت کس کا نام ہے تو وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ حضور کے بغیر نہیں ملنی جنت۔ خدا کی رضا ڈھونڈنا چاہتا ہے تو وہ رضائے محمد کے اندر خدا کی رضا کو ڈھونڈے۔
اور محمد نام ہے کل ایمان کل دین کل اسلام کا، کل ایمان کل دین اور کل اسلام کا۔ محمد کہتے ہیں کل ایمان کو، کل دین اور کل اسلام کو کہتے ہیں، ظاہر بھی ایمان کا اور باطن بھی ایمان کا وہ محمد ہے۔ دونوں میں سے چن لے عائشہ، تو نے کسے چنا؟ اوے 18 سال کی عائشہ، آپ کی تو 58 سال کی 38 سال کی بیویاں اور 48 سال کی موٹیاں تو کھاتی پیتی جانور عورتیں وہ آپ کے قابو میں نہیں آتی۔ وہ 18 سال جس کے جذبے نہیں یا رسول اللہ مجھے نہیں چاہیے، اللہ کے نبی نے فرمایا تو چھوٹی عمر کی ہے، تو چھوٹی عمر کی ہے، جذباتی فیصلہ کر رہی ہے، اپنے باپ ابو بکر سے مشورہ کر لے۔ اللہ 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 اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، با اتنا انصاف والا نبی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے انصاف پر قربان، آپ اپنے نفس پر بھی انصاف کریں، دنیا پر بھی انصاف کریں۔ اللہ اللہ کہاں سے آدمی آئے گا؟ دنیا لوگوں کے لیے تو آدمی عادل ہو سکتا ہے، پر نفس کی باری آتی بندہ عادل نہیں ہو سکتا کسی صورت میں۔ اوہو نبی نے کہا انصاف نہیں عائشہ، انصاف نہیں کہ کسی کی ذہنیت کے ساتھ، بچہ ذہنیت کے ساتھ کھیل جاؤں، کسی کی معصومیتوں کا نجائز فائدہ محمد اٹھا جائے، کسی کی جہالت کا فائدہ اٹھا جائے، کسی کی کم علمی کا فائدہ۔ یہ محمد کا دین نہیں ہے، یہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے ہیں، یہ خدا کا رسول نہیں ہو سکتا ہے۔ اہلیہ ہے، چھوٹی عمر کی ہے، کس کا دل نہیں رہتا چھوٹی عمر کی کم سن اہلیہ کے ساتھ وقت گزارنا؟ لیکن نبی نے فیصلہ کرا دیا، فکر نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ابو بکر یا رسول اللہ، عائشہ کس کے پیچھے لگ کے مطالبہ کیا؟ کہا حفصہ، فرمایا حفصہ کو چھوڑ دے، تجھ سے زیادہ حسین ہے۔ اس کا تو کچھ حفصہ سے عمر نے پوچھا کہ اب عمر یہ جا کر کس کے پیچھے کہتی؟ عائشہ کہتی، اس نے کہا عائشہ کہتی عائشہ خوبصورت اور کم سن ہے، نبی اس کے ساتھ رہتا، نبی کو اس سے پیار ہے، تو کس بات ادھر ابو بکر بیٹی کے پیچھے پڑ گیا؟ سسر بن کے پیچھے نہیں چلے گئے بیٹیوں کے، جا کے بیٹیوں کو سمجھایا کہ نبی کے گھر میں ایسے نہیں رہتے پتر ہے۔ ابو بکر نے جس نے سارا مال لگا دیا، اس کی بیٹی مال کے لیے اب نبی کے گھر میں مطالبے کرے گی؟ جس نے مال نبی کے قدموں میں بکھا دیا، جس نے 2 درہم میں بھی، امیہ کہتا تھا میں بلال کو نہ بیچوں، اتنا کم قیمت ہے، 30,000 درہم دے کے جس نے بلال چھڑا لیا ہے، وہ کہتا تھا یہ وہ غلام ہے جس کے لیے 2 درہم ضائع کرنا بھی میں گناہ سمجھتا ہوں۔ عمر نے کہا کہ تجھے کیا پتا اللہ کے نبی میں جتنے کا یہ کہتا 30,000 درہم، بیویوں کے کمرے بھرے، الماریاں بھری، پہ جائے ان حرام خور بیویوں کو جو جہنم کی طرف لے کر جانے، ان کے کپڑوں کی الماریاں کھول کے ان کو آگ لگا دیں یا کسی کو دے دیں، آپ کسی کو، یہ جہنم میں لے کر جا رہی۔ ایک دفعہ سوٹ پہنتی دوبارہ نہیں پہنتی، انہوں نے تو پتہ نہیں مدتیں گزر گئی تھی، کہیں جا کے ایک آدھ سوٹ کا مطالبہ کر دیا ہوگا، اور وہ بھی اس طرح کے سوٹ تھے اس زمانے میں بھی، یہ سلکیں اور وہ سلکیں پہنتی اور آرگنزا پہنتی ہیں اور بریزیں پہنتی پھرتی ہیں تانے بانے، اس طرح کے نبی کے گھر میں سوٹ تھے۔ کوئی تھوڑے بہت رنگین 2-4 رنگ کا کپڑا کو پہن لیا، یہ صورتحال، یہ ہے نبی۔ حلال میں بیوی کو یوں چھوڑ دیا، اور حرام میں نبی علیہ السلام کا کیا ہے؟ حرام میں نبی حرام تو نبی کے قریب بھی نہیں آ سکتا، اور حلال روٹی کو نبی علیہ السلام نے پھر دیکھا کس چیز کے اندر بدل دیا، ادھر علاقے واقعے کے اندر عورت چھوڑی، اسی واقعے کے اندر کیا آتا ہے؟ نبی کے پاس جو پڑے ہوئے ہیں روٹی کھانے والی، وہ ایک ہی واقعے کے اندر وہ جو فرمایا کہ جو اپنے جبڑوں کی، اپنی زبان کی اور اپنے منہ کی اور اپنی شرمگاہ کی مجھ کو ضمانت دے، اس کی ایک ہی حدیث کے اندر 2 مثالیں اکٹھی ہو گئیں کہ نبی نے ادھر کھانے کا سامان سارا کم سے کم رکھا ہوا، وہ بھی رمضان ہی ہے، اور یہ نبی نے بیوی جو ہے، یہ دیکھ لیں یہ نبی کے پاس ہے، یہ ہے شہر رمضان انزل فیہ القرآن، یہ ہے نبی نے، اور نبی کی پوری زندگی رمضان تھی، آپ کی تو تھوڑی سی زندگی رمضان ہے نا۔ داؤد علیہ السلام نے زندگی کے پورے سالوں کے اندر جب سے وہ نبی بنے تھے اور جس وقت سے وہ چلے آ رہے تھے 6 مہینے روزہ رکھنا اور 6 مہینے انہوں نے کھانا کھانا، 1 دن روزہ اور اگلے دن نہیں روزہ، پھر روزہ پھر نہیں روزہ۔ نبی نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پیارا روزہ وہ ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام رکھا کرتے تھے، اللہ کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا۔